خلق الإنسان علمه البيان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک اور ببرکت نام کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بیان کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ سیرت سے ہٹ کے ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حرمت قرآن، یعنی قرآن کی عظمت اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اس میں ہم مختلف چیزوں پہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ الحشر کی جو آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے لوگو، اللہ فرما رہے اے لوگو، اگر میں اپنے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تم لوگ دیکھتے وہ پہاڑ اللہ کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں تو تمہارے لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قرآن میں غور و فکر کرو۔ اللہ رب العزت کو فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ قرآن مجید اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب راستوں میں سب سے بہتر ہے، سب راستوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اس چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ایسی حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قرآن کو اپنے سامنے کرتا ہے، یعنی اپنا امام بنا لیتا ہے، ہر بات کو قرآن کے مطابق کرتا ہے، اور ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ قرآن گویا اس کی انگلی کو پکڑ کر اس کو جنت کے راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور جن لوگوں نے قرآن کو اپنے پیچھے ڈالا، خود آگے چلے مطلب یعنی اپنی سوچ سے فیصلہ کیا، اپنی تدبیر سے کیا، اپنے مسلک کے مطابق کیا، اپنے امام کے مطابق کیا، قرآن سے کوئی رہنمائی نہ لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ایسے لوگوں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اچھا، ہم فیصلہ کب کرتے ہیں؟ کسی چیز کا فیصلہ ہم تب کرتے ہیں نا اس کے مطابق جب اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوتی ہے۔ مجھے اگر قرآن ٹھیک طریقے سے اس کا مطلب مفہوم معنی نہیں پتا تو میں فیصلہ کیسے اس کے مطابق کروں گی؟ اس وقت بہت زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو قرآن کو سرے سے نہیں جانتے، اور کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں، نہ اس کی تجوید کو سمجھتے ہیں، نہ اس کا حق دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ایک وعید ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ دین یہاں سے نکلا ہے اور یہ اللہ کا یہ دین سمندر کو پار کرتا ہوا دوسرے علاقوں تک پہنچے گا۔ اللہ کے رستے میں گھوڑے دوڑتے ہی رہیں گے، پھر ایسی قومیں بھی آئیں گی یقرؤون القرآن، کہیں گے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، صرف قرآن کو پڑھیں گے وہ، یعنی پڑھ لیا مطلب پڑھ لیا۔ ہم دیکھیں نا، اگر ہم امت مسلمہ کا حال دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں، ہم نے یہ ٹھانی ہوتی ہے جی ہم نے آج دن میں 2 پارے پڑھنے ہیں، رمضان میں 15 پارے پڑھنے ہیں، ہم نے آج 1 پارہ پڑھے بغیر تو میں ناشتہ نہیں کرتی، میرا ڈیلی کا معمول ہے، اور ایک بھی نہیں پتا کہ ان 3 پارے جو میں نے ڈیلی کا معمول بنا لیا پڑھنے کا، 3 باتیں بھی اس میں سے عمل کے لیے میں نے نہیں نکالی۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو لوگ ہوں گے نا، یہ تم میں سے ہی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کو اس کا حق نہیں دیں گے، بس ایک دوسرے کو فخر کریں گے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا ہے۔ یہ وعید ان لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن کو
پڑھتے ہیں لیکن حق نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں، معنی مفہوم نہیں جانتے، تجوید سے نہیں پڑھتے، لفظ کو غلط غلط پڑھتے ہیں. اور جو نہیں پڑھتے، استغفر اللہ، یہ میرے اور آپ کا سوچنے کا مقام ہے. آئیے میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتی ہوں، بالکل آسان سی مثال. فار ایگزامپل، ہمارا کوئی عزیز جو ہے، چاہے وہ گھر کا وہ خاوند ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وہ کسی ایسی کنٹری میں چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ ہمیں انگلش میں ایک خط بھیج دیتا ہے اور ساتھ کچھ سامان بھیجتا ہے، کچھ پیسے بھیجتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ نے جو بھی خرچ کرنا ہے، کون سی چیز کس کو دینی ہے، خط کے اندر موجود ہے. خط تو مجھے پڑھنا نہیں آتا. کیا اس انسان کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، کیا ہم میں سے اس خط کو کوئی بغیر پڑھے پھاڑ کے ردی کی نظر کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا. اگر ہم اپنی ضرورت کے لیے بڑی مشکل سے اس میں سے کچھ نکال بھی لیں گے نا، کچھ پیسے یا کوئی چیز خرچ بھی کر لیں گے، لیکن دل میں ایک وسوسہ رہے گا، ایک بے چینی رہے گی کہ ہمیں نہیں پتا کیا، کیسے، کس طرح استعمال کرنا ہے، کس کو کیا دینا ہے. یہ تو خط کے اندر ہے. اب مجھے تو خط پڑھنا نہیں آتا، میں اس کو لے کے کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس جاؤں گی اور اس کو پڑھواؤں گی ضرور. اگر عرب ممالک سے آیا ہے، عربی میں لکھا ہے، تو میں نے علماء کا رخ کرنا ہے. لیکن اب خط پڑھائے بغیر ہم لوگوں کو چین نہیں آنا. اللہ رب العزت نے ہمیں 30، 40، 70، 80، 100 جتنی زندگی بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو گزارنے کے سارے احکام اللہ نے اس قرآن کے اندر بیان کر دیے ہیں. اللہ نے ہمیں بھیجا، یہ خط بھی ساتھ بھیجا. ہم ایک مشینری لے کے آتے ہیں، اوون لے آئیں، فریج، کوئی بھی مشینری نہیں، حتیٰ کہ اب چھوٹا سا کیا کہ نہیں وہ استری لے آؤ نا، اس کے ساتھ بھی آپ کو ایک پمفلٹ ملتا ہے، ایک کتابچہ ملتا ہے جس میں اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اللہ نے احسن الانسان کو بنایا، ٹھیک ہے، احسن تقویم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان بنایا، اس کے ساتھ بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجنی تھی نا. تو اللہ نے 30 سپاروں میں مشتمل ایک قرآن یہ خط کی صورت میں، 30 سپاروں کی صورت میں ہمیں دے دیا، زندگی کے رول سمجھا دیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ بتا دیے اور نبیوں کا سلسلہ بھیج کے ہمیں امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں تفسیر سمجھا دی کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر مجھے قرآن کا معنی مفہوم نہیں آئے گا تو میں زندگی کیسے اس کے مطابق گزاروں گی؟ کیا میری اور آپ کی زندگی میں قرآن ایک اپنے رشتہ دار کی خط کی حیثیت کے برابر بھی ہے؟ میری زندگی کے اتنے سال، اب سننے والے اپنی زندگی کے مطابق آپ امیجن کریں اور میں اپنی کے مطابق سمجھتی ہوں. کیا ہمیں قرآن کا معنی مفہوم آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو الحمدللہ بنتا ہے کہنا، اور اگر نہیں آتا تو سوچنا چاہیے. ہم نے قرآن کو قرآن خوانی کے لیے رکھ دیا، مردوں کے پاس بیٹھ کے پڑھنے کے لیے رکھ دیا. جب ہمارے مردے مر گئے تو ہم نے گھروں میں لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھانا شروع کر دیا. یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن خوانی کا تصور جو ہے، یہ قرآن زندوں کی کتاب ہے، یہ زندوں کو پڑھنے کے لیے آئی ہے. اس کو اپنی زندگی پہ ہم نے نافذ کرنا ہے. مردوں کو پڑھ کے بھیجنے، وہ تو اپنے اعمال ساتھ کر گئے. ٹھیک ہے، آپ اپنے والدین کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ میری زندگی میں میرے اوپر قرآن کتنا سا ہم نے اس کو عملی زندگی میں لایا ہوا ہے. تو جب ہم نے قرآن سے ناطہ توڑا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، پھر کیا ہوا کہ کافروں نے ہمارے جذبات سے کھیلا. تقریباً اس مسلمانوں کی جو تعداد ہے نا، ان سے کس لیے کافروں نے کھیلا؟ جب ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا تو پھر تقریباً مسلمانوں کے 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ ان کی مقدس کتاب کو کبھی پھاڑا، کبھی جلایا، کبھی نعوذ باللہ گٹروں میں بہایا، کبھی کیا کیا طریقہ اپنایا گیا. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں، بہت مذہب ہیں، سکھوں کی کتابیں ہیں، ہندوؤں کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ہر قسم، یعنی جتنے مذاہب ہیں ان کی کتابیں ہیں، ان کے رسول ہیں. صرف یہ کام توہین کا صرف ہمارے رسول خیر البشر کے لیے ہی کیوں کیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ صرف ہمارے ہی قرآن کو کیوں پھاڑا اور جلایا جاتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ جو لوگ یہ قانون توڑ رہے ہیں، انہوں نے خود ہی یہ تو قانون بنائے تھے کہ جس ملک میں آپ ہو اس کا جھنڈا نہیں جلا سکتے، اس کی کرنسی کو نہیں جلا سکتے، ان کی مقدس کتاب کی آپ توہین نہیں کر سکتے. تو پھر ہم
ہمارے قرآن ہی کا کیوں؟ اگر آج ہم اپنے حکمرانوں کی بات کریں نا تو اپنی ذاتوں کے لیے وہ لوگوں کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کہا جائے قرآن کے لیے کھڑا ہو کر ایک اچھا بیان ریکارڈ کروا دو، بیان ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ کہاں گے محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میرے بدن پر میلا کپڑا ہے، نرم بستر چھوڑ دیا ہے۔ وجہ پوچھی، بولے رسول خدا کی حرمت پہ ڈاکہ ڈلا ہے۔ صلاح الدین اس وقت تک چھاؤں کو قبول نہیں کرے گا، نئی پوشاک زیب تن نہیں کرے گا، اپنی کمر کو سیدھا کر کے نہیں سوئے گا جب تک گستاخ رسول کو موت کی گھاٹ نہیں اتارے گا۔ آج وہ مائیں، ہم مائیں ہیں نا، ہم نے صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے ہی چھوڑ دیے ہیں۔ ہماری گودوں میں تو فنکار اور اداکار نکل رہے ہیں، ہماری گودوں میں سے چھوٹی سی عمر میں کارٹون پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کارٹون پوری کی پوری فلمیں ان کو زبانی ہم یاد کروا رہے ہیں۔ کسی صحابہ کا نام نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام نہیں آتے، ان کی بیٹیوں کے نام نہیں آتے۔ کیسے وہ چلیں گی ان کی سیرت پہ جب ماؤں نے تو وہ کہانی سنانی چھوڑ دی؟ رات بچے سوتے ہیں کارٹون دیکھنے، صبح صبح اٹھتے ہیں بچے کارٹون دیکھتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہی کیا، ہم ایکسپٹ کیا کریں گے ان سے؟ تو اس لیے قرآن اتنی عظیم اور مقدس کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جس نبی پہ نازل کیا نا، اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جس فرشتے کے ذریعے نازل کیا اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ نے جس مہینے میں نازل کیا اس مہینوں کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن میں نازل کیا اس دن کو تمام دنوں کا سردار بنا دیا۔ جس رات میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنا دیا۔ جن شہروں میں نازل کیا ان کو مکہ اور مدینہ بنا دیا، اور جس امت پہ نازل کیا نا اس کو بہترین امت بنا دیا کہ تم بہترین لوگ ہو۔ اخرجت للناس، تم تو نکالے اسی لیے گئے ہو، تم تو پیدا ہی اسی لیے کی گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ لیکن آج جب مجھے قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو اس کو تعویذوں کی صورت میں کھا کے تبرک کی صورت میں ختم کر دینا تھا۔ لیکن اللہ نے کہا میں نے اتارا ہے تو اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ اللہ ہمیں اس گروہ کا حصہ بنا دے جو قرآن کو تھامنے والے اور کی حفاظت کے لیے کہیں نہ کہیں کھڑے ہیں۔ آئینہ ذرا حرمت رسول کی بات کرتے ہیں، کیوں یہ حرمت کرتے ہیں ہمارے قرآن کی؟ دنیا میں سب سے زیادہ علوم اور فنون کی باتیں کرنے والے، چاند کے اوپر جانے کی باتیں کرنے والے اور دنیا کو مسحر کرنے والے یہ ہندو، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ آج جو سویڈن میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ رہتے ہیں، کیا ان کو شعور نہیں ہے؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے؟ ان کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا یہ اللہ کا قرآن ہے جس کی تم توہین کرتے آئے ہو، جس کی تم برحمتی کرتے ہو نا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ دنیا کے کافروں، کبھی اس کو پڑھ کے بھی تم نے دیکھا کہ حضرت مریم پہ جب تہمت لگی ان کی پاکیزگی کس نے بیان کی؟ اس قرآن نے ان کی پاکیزگی بیان کی، بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین۔ اور تم قرآن کو تو پڑھ کے دیکھو کہ اللہ نے کتنی خوبصورت انداز میں پاکیزگی بیان کی۔ اے مریم، بے شک ہم نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک کر لیا، اور پورے جہان کی عورتوں پہ ہم نے تو آپ ہی کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرا وہ قرآن جس کی تم توہین کرتے ہو۔ یہ کافر، اپنے آپ کو اعتدال پسند کہنے والے، اپنے آپ کو امن پسند کہنے والے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے، آج تک اگر کسی مسلمان، کوئی ایک مسلمان نہیں ہوگا جس نے کبھی تورات کو جلایا ہو، جس نے کبھی انجیل کو جلایا ہو، جس نے کبھی زبور کی برحمتی کی ہو، جس نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ کسی ایک کی بھی گستاخی کی ہو۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کر لیتا ہے نا، تو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان ہوگا، تمام علماء اسلام کا یہ فتویٰ ہوگا کہ یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے آمن الرسول، رسولوں پر بھی مان لو،
اور ان سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں اپنے رسول کے پہ بھی مان لانا ہے، اور ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان پہ جو کتابیں آئی ہیں ہم سب پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ایسا کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اور اگر ایک یہودی ایک عیسائی ایسا کرے تو کیا اس کو آزادی کا حق حاصل ہے؟ اور کافروں اور یہودیوں کبھی تم نے یہ بھی سوچا، عیسائیوں کبھی یہ بھی سوچا، ہمارے پورے قرآن کے اندر حضرت خدیجہ کے نام کی کوئی سی صورت نہیں ہے۔ اماں خدیجہ وہ تھی کہ سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی تھی اللہ کے نبی کی وحی کے نزول کی، اس قرآن کی سب سے پہلے تصدیق جس نے کی تھی، اپنا مال جس نے پیش کر دیا تھا، رسول خدا کو جنہوں نے تسلی دی تھی، اللہ نے ان کے نام کی کوئی صورت قرآن میں نہیں رکھی۔ آسمان سے سلام ضرور بھیجا لیکن اماں خدیجہ کے نام کی کوئی صورت ہمارے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا جو اللہ کے نبی جن کہا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے نام کی کوئی صورت ہمارے قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ اتنی پیاری، ان کے والدین کی کتنی کتنی قربانیاں، ان کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، ان کے نام کی کوئی صورت بھی قرآن میں نہیں ہے۔ اور حضرت مریم کے نام کی تو صورت ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارا قرآن۔ وہ صاحب قرآن جن پہ پورا قرآن نازل ہوا، ان کا نام کم اور حضرت عیسیٰ کا نام زیادہ آیا ہے قرآن میں۔ یہ ہے میرا قرآن، یہی ہے ہمارا اسلام۔ آج کافر ہماری مساجد کو گرا دیں وہ تو ان کا حق ہے، ہم اپنے دفاع کے لیے ایک پتھر اٹھائیں تو ہم مسلمان دہشت گرد کہلائیں، وہ ہمارے جوانوں کو دن دہاڑے ختم کر دیں یہ ان کا حق ہے، ہم اپنے قرآن ہی کو پڑھیں تو دہشت گرد کہلائیں۔ آئیں نا ہم یہ دیکھتے ہیں میری بہنہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے، پریکٹیکل بھی دیکھا ہے کہ جب کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی بات کی ہے، قرآن کی حرمت پہ کوئی بات کی ہے، اتنا یہ قرآن پھیلا ہے، اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بلند ہوئی ہے، کافروں کے اندر سے کافروں نے ہی یہ سوچا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کتاب جلائی جا رہی ہے، جب انہوں نے اس کتاب کو دیکھا پرکھا تو ایمان لے آئی، بڑے لوگوں نے ایمان لایا الحمدللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کی نعوذ باللہ گستاخیاں انہوں نے کی، کارٹون انہوں نے بنائے، تو لوگوں نے سرچ کیا کہ کون سی ہستی ہے کہ جن کے لیے ساری دنیا باہر نکل آتی ہے اور ان کا نام دلوں میں دھڑکتا ہے، اگر ہم پڑھ کے تو دیکھیں اس ہستی کو، تو جب انہوں نے دیکھا کہ واحد دنیا میں ایک ہی وہ ہستی ہے جو اپنی زندگی کے ہر ایک جگہ پہ پرفیکٹ ہے، ایزا اگر وہ ہسبینڈ ہیں تو وہ ادھر بھی کامیاب شخص ہیں، اگر وہ بزنس مین ہیں تو کامیاب ہیں، وہ رسول ہیں تو وہ کامیاب ہیں، یعنی کوئی ایسا ہر اس ٹائم دنیا میں دیکھو اگر کوئی ایک طرف سے اوپر ہے نا تو اس کی دوسری چیز ناکام ہے، ایک کامیابی ہے اور دوسری طرف ناکامی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے کامیاب انسان ہے، خیر البشر ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ تو غالب ہو کے رہے گا۔ لیکن سوچنے کا مقام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب ہم حوض کوثر میں پہنچیں گے، امیجن کریں کہ ہم حوض کوثر پہ پہنچ گئے ہیں، نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی اپنے ہاتھوں سے وہ جام بھر بھر کے ہمیں پلا رہے ہیں، وہ جام جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو ایک بار پیے گا اس کو پیاس نہیں لگے گی، اور خوبصورت ابخورے برتن ہوں گے، آسمان کے ستاروں کی مانت چمکتے ہوئے برتن ہوں گے، سب سے بڑھ کر پلا کون رہے ہوں گے، ساقی کون ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں اور آپ ان کے قریب پہنچیں تو وہ ہم سے یہ سوال کریں تم کس دور کے لوگ ہو؟ جب میری کارٹون بنائے گئے اور میرے قرآن کو جلایا گیا، اوپر والوں کی باتیں چھوڑیں، ہم سے جب یہ سوال ہوگا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ آج ہم تو کتنا حکمران نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں آواز نہیں اٹھا رہا، وہاں ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہم کیا کہیں گے کہ بس ریلی کے لیے کہا تھا، ہم گئے تھے، ریلی نکال کے آئے ہیں، فلان جگہ ریلی تھی، جلسہ تھا، ہم گئے تھے۔ ارے یہ حق نہیں ہے، یہ الگ بات، آپ ریلی میں جا رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، حق تو یہ ہے اس قرآن کو اٹھا کے پڑھو، اس کے اندر ہے کیا لکھا ہوا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، پھر اللہ کے قرآن کو لے کے اٹھو اور ساری دنیا پہ قرآن کا نفاذ کر دو۔ کیا میری اور آپ کی ایک رات بھی جا کے گزری؟ کیا میں اور آپ نے اس قرآن کو پڑھنا شروع کیا اچھے طریقے سے؟ اچھا کافروں، ہم تو عورتیں ہیں نا، ہم تو اس میدان جہاد میں نہیں جا سکتی ہیں گن اٹھا کے،
وہ ہم تو اس ہتھیار کو تو اپنا سکتی ہیں نا، ہم قرآن کو سمجھ کے تو پڑھ سکتی ہیں نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باتیں کیا کی ہیں، کافروں کو دشمنی کیوں ہے قرآن سے۔ آئیں میں اور آپ اپنے آپ سے اور اپنے پیدا کرنے والے رب سے ایک عہد کرتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ سوچیں قبر میں جب رب نے ہم سے پوچھا کہ اے میری بندی مجھے یہ تو بتا، تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی تھی، تو نے ساری نعمتوں کے مزے لیے؟ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ چھوٹی سی دیکھیں نا، پیاس میں پانی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، بھوک میں کھانا، بارش کا موسم ہو اور چھت، سردی ہو تو دھوپ، گرمی ہو تو چھاؤں، اور اپنے غم کو بیان کرنے کے لیے ماں باپ، اپنے دکھوں کو شیئر کرنے کے لیے بہن اور بھائی۔ اگر یہ سارے موجود ہیں، ہم ان ساری نعمتوں کے سے فائدہ اٹھایا لیکن اللہ کے قرآن سے نہ اٹھایا، اگر ہمارے پاس دنیا جہان کی ڈگریاں ہیں، اللہ کی قسم اگر ہم قرآن کو نہیں جانتے تو ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، آج سے ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہماری اس دل کو کھولنا، زبان کی لکنت کو دور کرنا، ہمارے لیے قرآن کو آسان بنانا میرے رب کا کام ہے۔ یہ پھر کبھی اس موضوع پہ بات ہوگی کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کے لیے اگلا قدم اٹھانا مضبوط ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، اللہ بنا دے۔ آج آپ نے اور میں نے اپنے آپ سے یہی عہد کرنا ہے کہ ہم اس قرآن کو انشاءاللہ دیکھیں، اگر ہم کسی ٹیچر کے پاس اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں نا، اس کی ساؤنڈ انگلش ہی غلط ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو اس کے پاس نہیں بھیجتے، اس کی ساؤنڈ ہی غلط ہے، یہ انگلش صحیح نہیں پڑھا رہی، اور پہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے ایک کتاب کا ہم نے کتنے ہزار دینا ہوتا ہے، ہم بچے کو اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن اگر کوئی غلط پڑھا رہا ہے تو کیوں ہم ادھر پیسہ نہیں نہ لگا رہے، تو پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، غلط پڑھا رہا ہے، یہ جو بھی پڑھا رہا ہے بس پڑھا رہا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا بچہ اچھا قرآن پڑھ کے آتا ہے کہ نہیں، صحیح سیکھ کے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، آئیں میں اور آپ سوچیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، جو کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں طالب علموں کی صف میں اٹھائے اور قرآن کو پڑھتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ جب موت دے تو قرآن کی تلاوت جاری ہو، اللہ ایمان والی موت دے، شان والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، اسلام والی زندگی دے، اور موت اللہ کلمے والی دے، شہادت کی موت دے،